حادثاتی اموات آتی رہتی ہیں، ہم سنتے ہیں، وقتی طور سے آدمی کا دل متاثر ہوتا ہے، اس وقت دل کے اوپر احساس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہو۔ اگر وقتی طور سے فوراً جانا پڑ گیا تو کیا ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں، اس حالت کے اندر ہیں کہ اگر اللہ کی جانب سے ملک الموت آ جائے اور ہمارا وقت پورا ہو جائے تو ہم خوشی خوشی اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثاتی اموات آ جائے، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، گھر سے گیا تھا صحیح سالم لیکن گھر لاش واپس آ رہی ہے، تو ہم جب اپنے اللہ کے حضور واپس جا رہے ہیں تو کیا ہم ایسی حالت کے اندر ہیں کہ ہماری زندگی کے اوپر کسی طرح کا کوئی حساب کتاب، کسی طرح کی کوئی اور گرفت نہ ہو؟ ہمیں اپنے معاملات کو، اپنے حساب کتاب کو، زندگی کے ایام کو آج کے اس حادثاتی دور کے اندر جب کہ ہم اپنی آنکھ سے ساری چیز دیکھتے ہیں بہت پاک اور صاف رکھنا چاہیے، نہ معلوم کس وقت کون سی صورتحال پیش آ جائے۔ مثلا ہمارے ذمہ حساب اور کتاب ہے، فلاں کا لینا ہے، فلاں کا دینا ہے، اس کا اتنا قرضہ ہے، ہمارے جیب کے اندر، کھیسا کے اندر، پرس کے اندر روپیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسا ہے؟ مان لو ہم گئے اور چلے گئے، اب یہ پرس لوگوں کے ہاتھ لگا، اس کے اندر 10,000 روپیہ ہے، تو یہ کیسا روپیہ ہے؟ کسی نے ہمیں دیا تھا کہ فلاں کو دے دینا، ہم نے اس کو اپنے کھیسا کے اندر رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، لیکن ابھی دینے کی نوبت نہیں آئی کہ ہم چلے گئے اور یہ 10,000 یا 20,000 یا کچھ روپیہ ہمارے پاکٹ کے اندر، کھیسا کے اندر موجود ہے۔ اب کسی کو معلوم نہیں سوائے مجھے کہ یہ پیسہ کیسا ہے، تو اب بتلائیے، یہ ہم دنیا سے تو چلے گئے لیکن یہ ہمارے ساتھ یہ ایک معاوضہ جا رہا ہے، اب اس کا ہمارے پاس ہمارا حل کیسے ہوگا؟ اسی لیے علماء کرام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ آدمی اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہے، اگر کسی کا کوئی روپیہ ہے تو فوراً اپنے کام کو روک کر ایک کاغذ کی پرچی اس کے اوپر لگا کر لکھ دے کہ یہ فلاں ابن فلاں کا پیسہ ہے، فلاں کو دینا ہے۔ ہم کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، فلاں نے ہمیں چندہ کا پیسہ دیا کہ اس کو فلاں چندے کے اندر جمع کرنا ہے، ہم نے رکھ لیا اور رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کوئی نشاندہی نہیں کی، کسی طرح کی کوئی پرچی نہیں لگائی، کوئی لسٹ نہیں لگائی، پھر اس کے بعد ہم چلے گئے، تب یہ سوچئے یہ قوم کا 500، 1000، 200، 300 یہ پیسہ اب کس کا پیسہ ہوگا؟ کسی کو کوئی معلوم نہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اب اس کا وبال ہمیں ہی جھیلنا پڑے گا جنہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس لیے اس سلسلے میں بالکل وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ رقم، یہ مد کس کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر لکھا پڑھی نہیں ہمارے ذہن کے اندر ہے، فلاں کے یہاں ہمیں اتنا لینا ہے، فلاں کے یہاں مجھے اتنا لینا ہے، ہم چلے گئے، اب ہمارے بچوں کو، ہمارے تعلق والوں کو، ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں پیسہ کہاں کہاں سے لینا ہے، تب یہ پیسہ تو ہمارا چلا گیا، اب یہ پریشان ہوں گے۔ لہذا شریعت کے اندر خاص طور سے معاملات کے سلسلے میں انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت بار بار کی گئی ہے کہ اگر آدمی کے پاس، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کی 3 رات اور 3 راتیں اس طریقے سے نہیں گزرنی چاہیے کہ 3 رات گزر گئی اور اس کے پاس ساری چیزوں کی وصیت موجود نہ ہو۔ مثلا اس کی کچھ وصیت ہے تو وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہماری یہ وصیت ہے، نامعلوم ہماری کب موت آ جائے، اگر میں مر جاؤں تو یہ میری اپنی وصیت ہے، جب یہ وصیت تمہاری لکھی ہوئی ہوگی تو مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اس کی تکیے کے پاس اس کی وصیت موجود ہونی چاہیے۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، ہم ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ آج ہمیں اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے حقوق کے سلسلے میں، حقوق العباد۔ اگر بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں تو یہ صاف معاملہ ہے کہ
کہ اللہ رب العزت بندے کے حقوق کے سلسلے میں حشر کے میدان میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں فرمائیں گے۔ صاحب حق کے حقوق ادا کیے جائیں گے، نیکیاں دلا کر ادا کی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو صاحب حقوق کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اب سوچئے اگر ہم بہت ساری نیکیاں کما کر لے گئے لیکن لوگ ہمارے پاس آئے اور ہماری نیکیاں لے کر چلے گئے، پھر بھی صاحب حق آتے گئے تو ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، تو اس وقت ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی کے اندر کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس دن کی ہلاکت اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے معاملات کو، اپنے حقوق کو بالکل صاف رکھیں۔ فلاں کا ہمارے اوپر اتنا قرض ہے، اس کو محفوظ رکھیں تاکہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے ورثہ جب مال تقسیم کرنے کا وقت آئے تو مال کے تقسیم سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ جو شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا کہ جب وراثت کے اندر مال تقسیم کیا جائے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس میت کے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہے تو اس کے مال میں سے پہلے قرض، جتنا بھی قرض ہے سارا قرض ادا کیا جائے گا۔ بات یہ چل رہی تھی حقوق العباد، مال وغیرہ کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حادثاتی اموات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، کبھی یہ سوچیں کہ فلاں ابن فلاں کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگر میں ہو گیا ہوتا تو پھر اس کے بعد جو میں نے بہت سی ساری چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھی ہیں وہ کتابوں کاپی کے اندر، ڈائری کے اندر، کاغذ کے اندر نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے جواب دہ ہم ہوں گے۔ لہذا ہمیں موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، بلکہ موت کی تیاری یہ بھی ہے کہ جتنے حقوق ہیں سارے حقوق کے سلسلے میں بھی بہت محتاط رہے اور اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔